بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کل اس آیت کا شان نزول بیان کیا تھا۔ حقیقتاً یہ آیت بھی ہمیں ایک ادب سکھا رہی ہے مسلمانوں کو رسول اسلام کے ساتھ۔ عرض کیا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اسلام ایک فاسق کی خبر پر اتنا بڑا قدم اٹھائیں کہ ایک قوم کو نقصان پہنچانے والے ہوں بغیر تحقیق کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منع کیوں کرنا پڑا کہ ایسا نہ کرو؟ اس لیے کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ ان پہ حملہ کرو۔ جب ولید آ گیا ہے خوف لے کر کے، ڈر کے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، تو ان کی جرأت کیا ہوئی کہ آپ کے ایک بھیجے ہوئے نمائندے کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کرنا چاہا۔ تو یہ آیت اتری اصل میں صحابہ کو، مسلمانوں کو درس سکھانے کے لیے کہ اولاً تو وہ جھوٹ نہ بولے۔ فاسق ہوگا جو رسول اسلام سے جھوٹ بولے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر فاسق کوئی خبر لے کر کے آیا ہے تو جلد بازی سے کام نہ لو، تحقیق کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہت بڑے بھیانک نتائج تک پہنچو بغیر حقیقت کے، باطل کے اوپر۔ اب قوم پر حملہ کرتے اور کچھ لوگ مار دیتے اور بعد میں پتہ چلتا کہ ولید جھوٹ بول رہا تھا، تو کتنا بڑا خسارہ تھا۔ تو یہ آیت بھی گزشتہ آیات کی طرح پیغمبر اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو ایک خاص ادب سکھا رہی ہے کہ کوئی خبر جھوٹی لے کر کے نہ آئے۔ اگر کوئی لے کر کے آیا تو اتنی بڑی سزا ہوگی کہ قیامت تک فاسق کہلاتا رہے گا۔ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ولید کو فاسق کہتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی خبر لے کر کے آیا ہے اور رسول اسلام اس میں تحقیق کریں تو تم انہیں تحقیق کرنے دو، صرف فاسق کی خبر پہ جو ہے اعتماد کرتے ہوئے قدم نہ اٹھاؤ۔ باقی اس آیت کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کے لغوی معنی کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ لفظ فاسق فاسقہ سے ہے، فاسین قاف۔ کہا جاتا ہے عربی زبان میں فاسقہ کل دی کشرن ان کشرہی، ہر وہ جس کا چھلکا ہو، وہ جب چھلکوں کو توڑ کر باہر نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے فاسقہ۔ تو فسق کسی چیز کا اپنے چھلکے کو توڑ کر باہر آنا، یہ فسق ہے۔ تو جو آدمی اپنے عبودیت کے طوق کو توڑ کر اپنے رب کی اطاعت سے باہر آ جاتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی فعل حرام کرنے لگتا ہے، واجبات کو ترک کرنے لگتا ہے۔ زی عبودیت، طوق عبودیت کیا ہے؟ کہ انسان اس دائرے کے اندر رہے کہ اللہ کے کسی امر کی مخالفت نہ کرے، چاہے وہ واجب ہو، واجبات ہوں یا محرمات ہوں۔ جو واجبات و محرمات کی مخالفت کرتا ہے وہ اس دائرے سے باہر نکل آیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا دائرہ ہے، عبد کی عبودیت کا ایک طوق اور کڑا ہے۔ یہ بندہ اس مخالفت کی وجہ سے اس دائرے سے باہر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ
آیت مجیدہ میں ہے فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، ففسق عن امر ربه یعنی اپنے رب کے امر سے خارج ہو گیا، باہر نکل آیا۔ تو یہ معنی ہے فاسق کا۔ دوسرا کلمہ اس میں استعمال ہوا ہے نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ۔ نبأ کیا ہے؟ اکثر اہل لغہ لکھتے ہیں خبر، یعنی گویا مترادف ہے خبر کے، ہر خبر نبأ ہے، لیکن مفردات راغب والے نے جو لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ عام خبر نہیں ہے۔ لکھتا ہے النبأ هو خبر ذو فائدۃ عظیمہ یحصل به علم او غلبۃ ظن، کہ نبأ وہ خبر ہے جس میں عظیم فائدہ ہو اور جس خبر کی وجہ سے علم یا کم از کم ظن حاصل ہو۔ تین شرائط لگا دی، فائدہ ہو، دوسری شرط وہ فائدہ عظیم ہو، تو جس خبر کا کوئی فائدہ نہیں وہ نبأ نہیں کہلائے گی، جس خبر کا فائدہ ہے لیکن اتنا مہم نہیں ہے، معمولی فائدہ ہے، وہ بھی نبأ نہیں کہلائے گی، جس کا فائدہ ہے عظیم فائدہ ہے لیکن شک ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، وہ بھی نبأ نہیں کہلائے گی۔ تو نبأ وہ خبر جس کا فائدہ عظیم ہو اور علم کا موجب بنے وہ خبر، یا کم از کم ظن حاصل ہو، تب اس کو نبأ کہلایا جائے گا۔ اگلا کلمہ ہے تبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تبین لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے۔ مطابعہ کے لیے آئے تو لازم ہوتا ہے، بینہ فتبین، بینہ فتبین، یہاں لازم ہے کہ اس نے اس کو ظاہر کیا، واضح کیا، پس واضح ہو گیا۔ الاستاذ بین المطلب فتبین، واضح کیا استاد نے، واضح ہو گیا۔ تو یہ لازم استعمال ہے اس کا، اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تبینہ، اس کو واضح کیا، تو کبھی یہ معنی دیتا ہے بمعنی اتضح، واضح ہونا، اور کبھی یہ معنی دیتا ہے واضح کرنا، تحقیق کرنا، بیان کرنا۔ تو یہاں اس مورد میں ظاہراً متعدی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا النبأ، اس نبأ کو واضح کرو، اس کی تحقیق کرو، یعنی اس کا یقین کرو، دوسرے لفظوں میں۔ اگر وہ مبہم ہے، مجمل ہے، شک ہے اس میں، تو اس کو نہ لو۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی ہاں، تبینہ یعنی تأملہ حتی اتضح، اس میں تأمل کیا، اس کی میں تحقیق کی۔ اگلا کلمہ ہے اس کے بعد جہالہ، ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ جہل دو معنوں میں آتا ہے، ایک علم کے مقابل، علم کا نہ ہونا، کبھی جہل بسیط ہوتا ہے جب عدم علم ہو، اور کبھی جہل مرکب ہے جب علم بالخلاف ہو، بالباطل ہو، یعنی عدم حقیقت کو حقیقت سمجھ رہا ہو، جسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے جہل کا، علم کے مقابل۔
دو قسمیں ہو گئی، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ دوسرا معنی جہل کا کہ ایسا کام انجام دینا جس کو نہیں دینا چاہیے تھا، جلدی کی وجہ سے، ہلکے پن کی وجہ سے، حلم نہ ہونے کی وجہ سے، سفاہت کی وجہ سے، یہ بھی جہل ہے۔ جیسا کہ اور یہ دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں قرآن میں کلمہ جہل کے۔ مثلا ایک جگہ آیا کہ وَيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، اور جو یہ اصحاب صفا کے بارے میں ہے کہ جو جاہل ہے یعنی ان کے حالات سے آگاہ نہیں ہے، وہ ان کو اغنیا تصور کرتا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل یعنی جو عالم نہیں ہے، جس کو معلومات نہیں ہے ان کے بارے میں، وہ ان کو غنی تصور کرتا ہے عفت کی وجہ سے، تعفف کی وجہ سے، چونکہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو یہاں جاہل بمعنی غیر عالم کے استعمال ہوا۔ دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور پتہ نہیں کون قاتل ہے، تو کہا کہ تم گائے لو اور اس کو ذبح کرو، تو کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ گائے کا کیا تعلق ہے بندے کے قتل کے ساتھ کہ ہم گائے لیں اور اس کو ذبح کریں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ کون سے جاہلین؟ یہاں کیا مراد ہے جاہلین سے؟ یعنی جو نہ جاننے والے ہیں؟ نہیں، سفیہ، بے وقوف، احمق۔ کیونکہ ایسے موقع پر کہ جہاں بندہ قتل ہو چکا ہے اور اس کے قاتل کی تحقیق کرنی ہے، ایسے موقع پر مذاق کرنا اور کہنا جاؤ گائے لے اور اس کو ذبح کرو، تو یہ حماقت ہوگی۔ انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں احمق لوگوں میں سے ہونے کی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جہل دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں کون سا جہل ہے اس مورد میں؟ اس آیت نبا میں کون سا جہل مراد ہے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، عدم علم ہے کہ تم عدم علم کی وجہ سے قوم کو نقصان پہنچاؤ، یا سفاہت اور بے وقوفی کی بنیاد پر ایک فاسق کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ؟ کیا مناسب لگ رہا ہے؟ دوسرا والا زیادہ مناسب لگ رہا ہے کہ اگر ایک فاسق کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے تم نے قدم اٹھا لیا تو بے وقوفوں والا کام ہوگا، احمق لوگوں والا، سفیہ لوگوں والا کام ہوگا، جلد بازی سے کام لینے والا، جس کے پاس حلم نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، صبر نہ ہو، ایسے لوگوں والا کام کر کے پھر تم ندامت کرو۔ کیونکہ جلد باز کو ہمیشہ ندامت ہوتی ہے، ہمیشہ وہ ایسے ہی کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ندامت اٹھاتا ہے۔ تو یہ کلمات کے معنی ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوگا آیت کا؟ کہ اے اہل ایمان، اگر کوئی فاسق بہت بڑی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں تم کسی قوم کو بے وقوفی کی وجہ سے نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر تم نادم ہو جاؤ۔ تو آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ خبر پر عمل کرنا یہ مفروغ عنہ تھا، کہ لوگ خبر پر عمل کرتے تھے۔ آیت صرف اتنا تدخل کرنا چاہتی ہے کہ فاسق کی خبر ہو تو تحقیق کر لو،
اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت تائید کر رہی ہے کہ واقعاً عقلاء کی سیرت پائی جاتی تھی خبر پر عمل کرنے میں لیکن کون سی خبر؟ جس کا انہیں اطمینان ہوتا تھا، سیکا آدمی کی خبر ہوتی تھی، سچے آدمی کی خبر ہوتی تھی۔ فاسق کی خبر پر عمل کرنا عقلاء بھی اسے کیا سمجھتے تھے؟ حماقت سمجھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آیت تأسیسی معنی پر دلالت نہیں کر رہی، یہ تأکیدی معنی پر دلالت کر رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس میں نہیں جو ہے نہیں مولوی نہیں ہے، نہیں ارشادی ہے کہ تمہاری اپنی عقلیں بھی رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر ایک فاسق بہت بڑی خبر لے کر کے آیا ہے تو بغیر تحقیق کے اس پر اعتماد کر کے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الجملہ یہ آیت حجیت خبر پہ دلالت کر رہی ہے، لیکن قدر متیقن وہ خبر کہ جس پر عمل کر کے اعتماد کر کے اقدام کرنا حماقت نہ ہو۔ یہ تعلیل ہے نا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ علت جیسے کہا جاتا ہے العلت تعمم و تخصص، کہ صرف اس خبر پر عمل نہ کرو جس خبر پر عمل کرنا بے وقوفی ہو، ندامت کا موجب بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی اخبار پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ کر رہے ہیں، کہ جس پر عمل کرنا ندامت کا موجب نہ بنے، بے وقوفی اور حماقت نہ کہلائے، جلد بازی نہ کہلائے، یعنی ایسی خبر جو سکات لوگوں کی خبر ہو اور موجب اطمینان ہو۔ تو فی الجملہ یہ آیت خبر واحد کی حجیت پہ دلالت کر رہی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کس خبر کی حجیت پر، خبر ثقہ یا خبر موثوق بہ۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ خبر موثوق بہ کی حجیت پہ دلالت کر رہی ہے، یعنی ایسی خبر جس کے حاصل ہونے سے اطمینان ہو جائے، چاہے وہ کسی قرینے کی وجہ سے ہو، ضروری نہیں ہے مخبر عادل ہو، مخبر ثقہ ہو، قرینے کی وجہ سے بھی اگر تمہیں اطمینان ہو گیا ہے تو اس پہ عمل کرنا بے وقوفی نہیں ہوگا، اس پہ عمل کرنا جلد بازی نہیں کہلائے گا۔ بہرحال یہ علم اصول کی تفصیلی بحث ہے، صحیح یہی لگتا ہے کہ یہ خبر موثوق بہ کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے۔ ان تصیبوا عفوا قوما بجہالۃ، یہ محل نصب ہے، مفعول من اجلہ، اور مضاف جو ہے وہ محذوف ہے۔ خشیۃ ان تصیبوا یہ مضاف ہے، یا کراہۃ ان تصیبوا، تو وہ جو مضاف ہے حقیقت وہ محل نصب میں ہے، یہ تو پھر محل جر میں ہو جائے گا مضاف الیہ۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ جہالہ حال ہے، حقیقتاً محلا منصوب ہے، یعنی حال کونکم جاہلین، حال کونکم جاہلین، تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس آیت کا کہ آیت مسلمانوں کو ایک ایسے امر کی طرف ارشاد کر رہی ہے جو امر عقلاء کے اندر پہلے سے پایا جاتا ہے، نیا معنی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ہر کسی کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آیا ہے تو اس کی مزید تحقیق کرنا چاہیے، اگر قرائن ساتھ دیں اور اطمینان کا موجب بنے تو عمل کر لے، ورنہ اس پر عمل نہ کرے، اور رسول اسلام کو بھی ایسی اخبار پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہ کرے۔ تو قطعاً اس آیت سے یہ استفادہ
نہیں کیا جا سکتا کہ ایاز باللہ اگر یہ آیت نہ اترتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قدم اٹھا رہے تھے۔ ایک عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کرتا ہے، تو ایک رئیس العقلاء جس کی مثال اور نظیر نہیں ہے عقلاء میں، وہ کیسے یہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ ایک قوم پر حملے کا حکم دے دے صرف ولید جیسے فاسق کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اور اس کی تائید کے لیے روایت بھی ذکر کی تھی کہ جب خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر کے بھیجا ہے تو کہا ہے کہ پہلے تحقیق کرنی ہے، یہ روایت کے لفظ کل ذکر کیے تھے۔ ان لا یقوم بعمل حتی تتریث وتعرف الحق، کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ تحقیق نہیں کرنی ہے اور حق کی معرفت نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جا کر تم نے بنی مستلق پر جو ہے وہ حملہ کر دینا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، جان لو تمہارے اندر رسول اللہ ہے، اگر وہ تمہاری کثیر امور میں اطاعت کر لیں تو تم خود ہلاک ہو جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، فی قلوبکم، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدہ بنا دیا 3 چیزوں کو تمہارے لیے، کفر، فسوق اور عصیان کو۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے پچھلی آیات سے، لیکن تأمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس آیت کا گزشتہ آیات سے ربط ہے۔ پچھلی آیت میں منع کیا گیا ہے کہ احمقوں والا کام نہ کرو، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں علم ہونا چاہیے تمہارے اندر رسول اللہ جیسی ہستی ہے، پھر تو اصلاً کوئی معنی نہیں بنتا کہ تم بے وقوف والے کام کرو۔ جب ایسا آدمی موجود ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہے، جو یعنی جس کے علم کی کوئی حدود نہیں، حکمت کی کوئی حدود نہیں، تمہارے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جس کا کمال مطلق کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم ایسے بے وقوف والے کام کرو، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو اسی لیے کہا کہ وَاعْلَمُوا، جان لو۔ اب ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ ہیں، پھر وَاعْلَمُوا کہنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی تم ایسے حرکتیں کرنے لگے ہو گویا تمہارے اندر رسول اللہ نہیں ہے اور تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ان کے علم کو عدم علم کی منزل پہ نازل کیا ہے کہ گویا تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ تمہارے اندر ہے، اور پھر اللہ انہیں جنوا رہا ہے۔ یہ خطابت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے علم پر علم والے اثرات مترتب نہیں کر رہا، جہل والے اثرات مترتب کر رہا ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان لو ایسا ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو علم ہے نماز واجب ہے، آپ پھر بھی اسے کہتے ہیں کہ تجھے علم ہونا چاہیے کہ نماز واجب ہے، یعنی گویا تم جاہل ہو اور تمہیں اس خبر دینے کی ضرورت ہے اس بات کی۔ تو کہا کہ جان لو تمہارے اندر رسول اللہ ہے۔ اچھا، پھر چونکہ وہ مجبور کر رہے تھے کہ ولید کی بات پر عمل کیا جائے، اور بعض لوگ صحابہ میں ایسے تھے جنہیں ہمیشہ ایسی محفلوں میں جوش آتا تھا، گھر میں بیٹھ کر میدان میں جاتے تو اور حالت ہوتی، لیکن ایسے موقع میں مسجد نبوی میں اور مدینہ میں اور کوئی خوف ڈر نہ ہو تو بہت جوش آتا تھا انہیں، ہر جگہ تلوار اٹھا کر یا رسول اللہ مجھے اجازت دینا میں یوں کر دوں، تو صرف نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے۔ تو یہاں
اسی بات کی تائید آ رہی ہے، تاکید آ رہی ہے کہ اگر تمہاری ہر بات پر رسول اللہ امر کرنے لگ جائیں تو نتیجہ ہلاکت ہوگی۔ تمہارے اندر جتنی حکمت اور وہ ہے نا، پتہ نہیں کیوں اتنا مسئلے کو بڑھا دیا گیا ہے، اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ صحابہ کی بس بات کرنا ہی انسان مصیبتیں اور مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ چند دن پہلے وہ آفتاب اقبال کو بھی معذرت کرنی پڑی، پتہ نہیں کیا بات اس نے کی، میں نے تو نہیں سنی اس کی، میں نے معذرت سنی ہے کہ میں صحابہ کی قدر کرتا ہوں۔ بہرحال یہ چیزیں ہم تب سیکھیں گے جب ان نقائص کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ ہم نہ دہرائیں۔ لیکن ایسا مقام دے دیے گئے اہل بیت کے مقابل کہ گویا صحابہ بھی معصوم تھے، جو کچھ ان کے اندر تھا اس کے باوجود بھی وہ معصوم تھے، چونکہ شیعہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے صحابہ کو کی عصمت کا دعویٰ کر دیا۔ بہرحال اب قرآن کی تو چینج قرآن کو تو نہیں کر سکتے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہاری اطاعت کر لے رسول اللہ کثیر امور میں، لعنتم، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم مشقت اور ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ آناتا کا لغوی معنی الوقوع فی عمل یخاف الانسان عاقبتہ، ایک ایسے کام میں پڑنا جس کی عاقبت سے انسان کو خوف اور ڈر ہو۔ یا دوسرا معنی الامر الذی یشق علی الانسان، جو انسان پر شاک ہو۔ ایک اور آیت میں سورہ توبہ میں آیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہیں ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے اور جس کے پر یہ چیز بہت عزیز ہے کہ تم مشقت میں پڑو، یعنی تمہاری مشقت رسول اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ والی آیت کہنا چاہتی ہے کہ اگر رسول اللہ تمہاری باتیں ماننے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری دفعہ ان کا جو بات ہوتی تھی، جو مشورہ ہوتا تھا، وہ غلط مشورہ ہوتا تھا، وہ جلد بازی ہوتی تھی، اس میں حکمت نہیں ہوتی تھی، اس میں بصیرت نہیں ہوتی تھی، اور پھر اصرار ہوتا تھا کہ ہماری بات مانی جائے۔ ورنہ صرف مشورے کی حد تک غلط نہیں ہے، قرآن مشورے سے منع نہیں کرتا، بلکہ برعکس شاورہم فی الامر، قرآن حکم دے رہا ہے مشورے کا۔ لیکن ان میں سے کئی ایک یہ تھے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہی ہو جائے، اصرار ہوتا تھا، یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا ایک منظم قوم، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کو مشورہ دیتے ہیں، اس کی اگر لیڈر کی کوئی کمیٹی ہے یا وہ تنہا ہے اس کو مشورہ دیتی ہے قوم، لیکن اصرار نہیں کیا جاتا، یہ لیڈر پہ چھوڑا جاتا ہے کہ آخر پہ وہ کون سا فیصلہ کرے۔ یہ کامیاب قوم ہوتی ہے، جس طرح قرآن نے وہ ملکہ سبع کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی جب جیش کو بلایا، قوم کے بڑوں کو بلایا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، لڑ سکتے ہیں، لیکن امر تیرے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ کر۔ تو اس نے ان کا مشورہ نہیں مانا اور فیصلہ کیا، اور وہی فیصلہ درست تھا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں، اگر قبول کر لیا تو پھر جنگ کریں گے، اگر قبول نہ کیا تو پھر لگتا ہے اللہ والا ہے کوئی، پھر اس سے جنگ نہیں کریں گے، چونکہ اگر وہ غالب آ کر ہماری بستی میں آ گئے تو جو عزیز لوگ ہیں ان کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم مشورہ دو لیکن اصرار نہ کرو کہ تمہاری اطاعت کرے رسول اللہ، تم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب قرآن کی کتنی آیات ہیں رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ کبھی کبھی نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ اللہ کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ پر تمہاری اطاعت واجب نہیں ہے، یعنی اتنا اصرار ہو جاتا تھا کہ اللہ کو کہنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ پر تمہاری
اطاعت نہیں ہے. اگر وہ اطاعت کریں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, تمہارا اس میں نقصان ہے. کن حالات سے گزر رہے تھے رسول اللہ, کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا. تو لہٰذا یہ آیت مربوط ہے پچھلی آیت سے کہ تم جلد بازی سے کام نہ لو, تمہارے اندر ایسی حکیم ذات موجود ہے, ایسا عقل کامل موجود ہے, اس کی بات مانو, اپنی بات نہ منواؤ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور مزین کیا ہے, زینت بخشی ہے ایمان کو. حقیقتاً اللہ نے ایمان کو مزین کیا, ایک اچھی چیز نظر آئی کہ ایمان بہت اچھی چیز ہے, تب اس میں رغبت ہوئی اور محبت ہوئی. تو یہ گویا عطف سبب علل مسبب ہے. مزین کرنا اللہ کا یہ سبب بنا کہ ایمان ان کے ہاں محبوب ہو گیا. انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کو مزین پاتا ہے, جس کو اچھا پاتا ہے. جس چیز کو برا پائے تو کیا محبت کرے اس سے. تو اللہ نے مزین کیا ان کی نگاہوں میں ایمان کو, اور یہ تکوینی طور پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ, جس سے ہم کہتے ہیں خیر کی توفیق دینا. اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے, ایسی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں ارد گرد سے, کسی دوست کے ذریعے سے, کسی استاد کے ذریعے سے, کوئی کتاب دیکھ کر کے, کوئی اور عبرت دیکھ کر کے, کہ ایک اچھا کام نگاہوں میں اچھا نظر آنے لگتا ہے. جب بھی آپ کو کوئی اچھا کام ذہن میں مزین ہونا شروع ہو جائے اور آپ کی اس کی طرف رغبت بڑھنے لگ جائے, تو سمجھ لیں کہ یہ الہی توفیق شامل حال ہو رہی ہے. اور اللہ نہ کرے اس کا برعکس ہونے لگے کہ اچھا کام برا ہونا نظر آنے لگے, ذہن اس کی سوچ, انسانی سوچ میں, خیالات میں وہ برا محسوس ہونے لگے, اس سے نفرت ہونے لگے, تو یہ سوء توفیق ہے, سلب توفیق ہے, جس کے نتیجے میں انسان آہستہ آہستہ, اگر اچھی توفیق ہے تو انسان متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کرے, اس پر کاربند ہو, اور اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہونے لگتا ہے. اور اگر اس سے نفرت ہونے لگے تو پھر وہی کام اس کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے. جس طرح اللہ کسالہ, نماز کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر بہت تھکاوٹ کی صورت میں, سستی کی حالت میں, منافقین کی علامات میں سے. اور اس کے برعکس جن کے ہاں مزین ہے تو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, بیٹھنے کی حالت میں بھی, کھڑے ہونے کی حالت میں بھی, پہلو کے حالت میں سوئے ہوئے ہیں تب بھی. تو اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کیا اور مزین کیا تمہارے دلوں میں. یہ آیت ایک بڑے لطیف معنی پر دلالت کر رہی ہے, اور وہ یہ کہ ایمان کی حقیقت محبت ہے. حبب الیکم الایمان, محبت کے بغیر ایمان تصور نہیں ہے. نفرت اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اللہ پر ایمان لائے ہیں تو صحیح ایمان وہی ہے جس میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اسی لیے کہا کہ ان الذین آمنوا اشد حبا للہ, ان کی شدید ترین محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. رسول اللہ پر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک ان کی ذات سے محبت نہ ہو. امام پر ایمان ممکن نہیں ہے جب تک کہ محبت نہ ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے مجھے رسول اللہ سے محبت نہیں ہے اور میں ان کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. ایمان کی حقیقت محبت ہے. حبب الیکم الایمان,
کثیر روایات میں یہ معنی وارد ہوا ہے، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں چند محبتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان کا مجموعہ دین بن جاتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ چھٹے امام سے کہ کیا حل الحب والبغض، کہاں ہے سائل، یہ بھی مسلمان ہے، اس کا تصور دیکھیں کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا حب اور بغض بھی دین میں سے ہے؟ اس کو شک ہے کہ حب اور بغض دین میں سے ہے یا نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جواب بڑا عجیب ملا، حل الدین الا الحب، کیا دین حب کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یعنی تصور میں کتنا فرق آ گیا۔ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا محبت اور بغض ان کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ جواب میں امام فرماتے ہیں کہ محبت کے علاوہ دین کچھ ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں حل الایمان الا الحب والبغض، برہان میں ایک روایت ہے، کافی سے نہ ہوتی تو میں نقل نہ کرتا، اس سے کوئی بندہ سوء استفادہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا صحیح معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن روایت صرف ایک جملے کے علاوہ بڑی لطیف ہے، روایت صرف اس ایک جملے میں تھوڑا سا ہے مسئلہ۔ البتہ بعض تحقیقات کے مطابق سند صحیح نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن کافی میں ہے۔ برید بن معاویہ کہتا ہے کہ کنت عند ابی جعفر علیہ السلام فی فسطاطہ بمنا، منا میں ان کے خیمے میں تھا، فناظر الی زیاد الاسود، پانچویں امام نے زیاد اسود کی طرف دیکھا، اسود اس کا لقب ہے، کوئی قبیلے کا نام ہوگا، نام زیاد ہے، منقطع الرجلین، اس کے پاؤں پھٹ چکے ہیں، فرثا لہو، امام کے دل میں رکت آئی، اپنے چاہنے والوں کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا، اللہ جانے ہمارے کتنے مومنین ایسے ہیں جن کی تکالیف دے کر زمانے کے امام پریشان ہوتے ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے غیب ہیں مگر ہم ان سے یقیناً غیب نہیں ہیں۔ تو امام کو رکت آئی، وقال ما لرجلیک ہکذا، یہ کیوں تیرے پاؤں کی یہ حالت ہوئی ہے؟ قال جئت علی بکر لی ندو، میں ایسے اونٹ پہ آیا ہوں جو نیا نیا ابھی سواری کے لیے کام دے رہا ہے اور محزول ہے، کمزور سا ہے، فکنت امشی عنہ آمت الطریق، اکثر راستے میں چلتا رہا ہوں، اونٹ کمزور تھا اور نیا نیا وہ سواری اٹھا رہا تھا، فرثا لہو، تو امام کو بہت احساس ہوا، وقال لہو عند ذلک زیاد، اس وقت زیاد نے امام سے کہا، یہ زیاد کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ امام کو کیوں اتنا ترس آ رہا تھا، یہ عام بندہ نہیں تھا، محبت کرنے والے اور معرفت رکھنے تکلیف سے بھی امام اس طرح اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ زیاد کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ زیاد خواص میں سے۔ زیاد نے کہا انی اعلم بالذنوب حتی اذا ظننت انی قد ہلکت، مجھے بہت درد اور تکلیف ہوتی ہے گناہوں سے، یعنی بہت پریشان ہوتا ہوں، یہاں تک کہ جب مجھے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، یعنی جہنم میں چلا جاؤں گا، ذکرت حبکم، تو اس وقت تمہاری محبت میرے ذہن میں آتی ہے، فرجوت النجات، تو نجات کی کرن میرے سامنے پھوٹتی ہے، وتجلی انی، تو جس غم اور ہم میں ہوتا ہوں وہ میرا دور ہو جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو فرمانا چاہتے ہیں تو سچا دیندار ہے،
جس کے دل میں اتنی ہماری محبت ہے کہ آخرت کی پریشانی ہماری محبت کی وجہ سے اس سے ٹل جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی حبب الیکم الایمان وزینہ، یہی آیت پڑھی، فی قلوبکم، وقال ان کنتم، ایک اور آیت بھی پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں بھی محبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ سے محبت ہی حقیقی دین ہے، لیکن اس کا تقاضا ہے اس محبت کا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ سے محبت کر کے تم میری اطاعت نہ کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال یحبون من ہاجر الیہم۔ پھر امام نے ایک روایت پڑھی، ایک جملہ، ایک نقل کی ایک روایت، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر ایک جملہ ہے، وہ یہ جملہ تھا، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ احب المصلین ولا اصلی، نمازیوں سے محبت کرتا ہوں مگر پڑھتا نہیں ہوں، احب الصوامین ولا اصوم، روزہ رکھتا نہیں ہوں لیکن روزے داروں سے مجھے محبت ہے۔ اس محبت کی قیمت ہے یا نہیں؟ یقیناً قیمت ہے، یقیناً قیمت ہے۔ اگرچہ میڈیا پہ بیٹھا ہوں لیکن علماء ہمارے کہتے ہیں، مسئلہ اتفاقی ہے، محبت اہل بیت رکھنے والا فاسق اور فاجر بغض اہل بیت رکھنے والے حاجی، غازی، نمازی، روزے دار سے افضل ہے۔ اس محبت کی اتنی قیمت ہے۔ تو کہتا ہے روزہ نہیں رکھتا مگر روزے داروں سے محبت ہے، نماز نہیں پڑھتا مگر نمازیوں سے مجھے محبت ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہے جن سے تو محبت کرتا ہے، وَلَكَ مَكْتَسَبْتَ، اور تیرے لیے وہ ہے جو تو نے کسب کیا ہے۔ میں اس جملے کا یہ معنی کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز نہ پڑھ کر بھی مسلمین میں سے ہے، روزہ نہ رکھ کر کے بھی تو روزے داروں میں سے ہے۔ فرمایا وَلَكَ مَكْتَسَبْتَ، اگرچہ تو نے روزہ نہ رکھ کر گناہ کیا ہے، نماز نہ پڑھ کر گناہ کیا ہے، لیکن جو تو نے محبت کی ہے اس کا تجھے اجر ملے گا، یہ تیرا کسب ہے، یہ چیز تو نے کمائی ہے۔ اس آدمی کی طرح نہیں ہے جو روزہ بھی نہیں رکھتا اور روزے دار سے نفرت کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا اور نمازی سے اس کو نفرت ہے۔ ایسے بھی بدبخت معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ پڑھ لو نمازیں جو تمہیں فائدہ دیتی ہیں، یہ برا انسان ہے۔ اس سے کہیں افضل ہے وہ کہ یار تو کتنا اچھا انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، میں بدبخت ہوں، نماز سے چھوٹ جاتی ہے میری۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے وہ ہے جو تو نے کسب کر لیا، یعنی نماز تو نے نہیں پڑھی اس کا گناہ ہے، لیکن جو تو نے ان سے محبت کی ہے اس کا تیرے لیے اجر ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ دین میں محبت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ پورے دین کو محبت کہا گیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومن کی نگاہ میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی حقیقت محبت ہے اور بے ایمانی کی حقیقت وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ، مومن کے لیے اس سے نفرت قرار دی ہے، جو منافق ہے اس کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہے، الکفر والعصیان ان کی محبت ہے، اور کرہ الیہم الایمان، اور ایمان کی نفرت ڈال دی ہے۔ اس کا تتمہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ احسن اللہ علیک۔